بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پتے کی پتری کا علاج بغیر آپریشن کے کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس چینل کے ویڈیوز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کی آسانی کے لیے میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، جہاں سے آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا پتے کی پتری کی وجہ سے اگر درد ہوتا ہو تو اس کا تدارک کیسے کریں۔ ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیٹ میں درد چاہے جس بھی وجہ سے ہو، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پتے کے درد کی تو یہ ایسا ظالم درد ہوتا ہے کہ مریض کو دوہرا کر دیتا ہے۔ یہ درد پیٹ کے اوپری دائیں حصے سے شروع ہو کر کمر اور کندھوں تک پھیل جاتا ہے۔ پتے کے درد کی پہچان یہی ہے کہ یہ درد کمر اور کندھوں کے درمیان میں بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے اور مریض آگے کی طرف جھکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو علامت ہے کہ مریض آگے کی طرف جھکنے سے تھوڑا آرام محسوس کرتا ہے، اس مین سمپٹم کی بنا پر اگر اس درد کے لیے کلوسن 30 کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت جلد اپنا اثر دکھا کر مریض کو درد سے نجات دلاتی ہے۔ اس کی دیگر علامتوں میں شدید پیٹ درد، مریض کا بے اختیار پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا اور پیٹ میں پتھر پیسے جانے کا احساس شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان علامتوں میں بھی کلوسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کلوسن کے بعد پیٹ کے درد کی بڑی دوا ڈائسکوریا ہے۔ اس کے علامات کلوسنت کے الٹ ہے۔ کلوسنت میں آگے کی طرف جھکنے سے سکون ملتا ہے اور پیچھے کی جانب جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ڈائسکوریا اس وقت بہتر کام کرتی ہے جب مریض پیچھے کی طرف جھکنے سے آرام محسوس کرے اور آگے کی طرف جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ یہ دوائی صفراوی یعنی پتے کے دردوں میں خاص کمال رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے میگنیشیا فاس۔ اگر مریض درد والی جگہ کو رگڑتا ہو یا دباتا ہو اور اس سے اس کو سکون ملتا ہو، گرم ٹکور سے بھی افاقہ ہوتا ہو، مریض چاہتا ہو کہ ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے کیونکہ اس سے بھی اس کے درد کو آرام ملتا ہو، تو اس صورت میں میگفاس اس درد کو آرام پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جلاپا۔ جلاپا خصوصاً ان چھوٹے بچوں کے پیٹ درد میں استعمال ہوتی ہے جو اپنا درد بتانے سے قاصر ہو۔ ایسے بچے دن کے وقت تو ٹھیک ٹھاک اور حشاش بشاش ہوتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، لیکن رات کے وقت درد کی وجہ سے بے چین ہوتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیلاڈونا۔ دوستو، بیلاڈونا ہومیوپیتھی میں ایک سرتاج پولیک ریسٹ ریمیڈی ہے۔ ہمارے ایک استاد کا کہنا ہے کہ اگر کسی ہومیوپیتھ کو صرف اس ایک دوائی پہ مکمل طور پر عبور حاصل ہو جائے تو وہ 50% مریضوں کا علاج صرف اسی ایک دوائی سے کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع علامات والی دوا ہے۔ اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے ٹاپک کے حوالے سے میں صرف اس کے پیٹ درد کی صورت میں استعمال کے بارے میں ہی بات کروں گا۔ اس دوائی کا مریض یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کا پیٹ مٹھی میں جکڑ لیا ہو، پیٹ میں سخت درد ہو اور اپارا ہوتا ہے۔ مریض پیٹ کو چھوا جانا برداشت نہیں کر سکتا، معمولی سی حرکت اور دباؤ، حتیٰ کہ قمیص یا شرٹ کا دباؤ بھی اپنے پیٹ پر برداشت نہیں کر سکتا۔ کیمومیلا۔ کیمومیلا بھی ایک پولیک ریسٹ ریمیڈی ہے۔ اس کو عام طور پر بچوں کی دوا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر بچوں کی علامات دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیمومیلا کا مریض بچہ ہر وقت گود میں اٹھانے کی ضد کرتا ہے، چڑچڑا، بدمزاج ہوتا ہے۔ یہ دوا خصوصاً بچوں کے دانت نکالنے کے دنوں میں جو پیٹ میں درد ہوتا ہے اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو دوستو، ان دوائیوں کو آپ اپنے علامات کے لحاظ سے الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو 2 یا 3 کو ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جن دواؤں کو مکس کیا جا رہا ہو ان کی پوٹینسی بھی ایک ہو اور ان کی کوانٹٹی یعنی مقدار بھی ایک ہو، یعنی دونوں یا تینوں دوائیوں کو برابر مقدار میں ہی مکس کیا جائے۔ اس طرح نہیں کہ ایک دوائی کو زیادہ اور دوسری کو کم ملا دیا جائے۔
اور نئے اس طرح کے ایک کو 30 پوٹینسی میں لیا جائے اور دوسری کو 200 یا 1 ایم میں لیا جائے، تینوں پوٹینسیاں سیم ہونی چاہیے، تینوں 30 میں ہو تو بہتر ہے، 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 ایم پوٹینسی میں تینوں دوائیوں کو ملا کر استعمال کرنا تھوڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا شروع میں کم پوٹینسی کی طرف سے ہی علاج شروع کیا جائے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔